إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں اور دور دراز سے سننے والے سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا اور ہمارے لیے دین سیکھنے کے اسباب اور وسائل بھی مہیا کیا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی آپ لوگوں پر نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی صورت میں آپ لوگوں کو ایک بہترین معلم عطا کیا ہے، جن کے توسط سے آپ مسلسل دین سیکھ رہے ہیں۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں دوسرے لوگوں کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں، اسی لیے جب اس مسجد میں خصوصاً کسی درس کے لیے بات کی جاتی ہے تو کس موضوع کا انتخاب کیا جائے بڑا تردد رہتا ہے۔ شاید ہی کہ کوئی ایسا موضوع ہو جس پر اس مسجد میں بات نہ ہو چکی ہو اور تفصیل سے آپ کو اس بارے میں بتایا نہ گیا ہو۔ آج کے اس درس کے تعلق سے میں بڑا متردد تھا، پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے متعلق اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے چند عقائد کا تذکرہ کیا جائے، اور خصوصی طور پر اسماء و صفات کا جو باب ہے جس میں سب سے زیادہ امت مسلمہ کے اندر گمراہی داخل ہوئی ہے، تو کن اسباب کی بنا پر گمراہیاں داخل ہوئیں، کن اصول و ضوابط سے انحراف کی وجہ سے انہیں گمراہ فرقوں میں شمار کیا گیا، ان اصول و ضوابط کا مختصراً تذکرہ کر دیا جائے۔ ابھی حال ہی میں تقریباً دو ہفتے سے میں ایک متن کی ترتیب میں تقریباً مشغول ہوں، اور تقریباً آخری صورت میں وہ متن تیار ہے، کچھ حذف و اضافے کے بعد انشاءاللہ اسے پریس میں بھیجنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، جو متن ابھی شیخ محترم کو میں نے دیا ہے،
اور بہت سارے مشائخ کو دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، پھر ان کے مشوروں کے بعد انشاءاللہ اسے آخری شکل دے کر پریس میں بھیجنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اللہ رب العالمین پر ایمان کے متعلق کیا عقیدہ ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام علوم کے اندر سب سے اہم، سب سے افضل اور سب سے شریف علم ہے۔ اس سے بہتر علی الاطلاق دنیا میں کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہے، اس کی ذات سے ہے، اس کی صفات سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تخلیق کا مقصد قرآن میں بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جی بتائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ایک آیت ہے، اور ایک سورہ طلاق کی آیت ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورہ طلاق کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش، اور اس سے پہلے والی آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جن اور انسانوں کی خصوصی طور پر پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، اور ان دو آیتوں کو جمع کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو دو اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کیا جائے، مخلوق اللہ رب العالمین کے متعلق کیا کرے؟ علم حاصل کرے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا مخلوقات کی تخلیق کا اہم مقصد ہے، کہ ہم اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کریں۔ اسی طرح جب علم حاصل ہو گیا تو اسی رب کی عبادت بھی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم کے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اللہ کی عبادت بغیر علم کے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور جس رب کی ہم عبادت کریں گے اس سے پہلے اس رب کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کا اللہ رب العالمین سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کے پاس جتنا بہتر علم ہوگا، اسی قدر عبادت میں اسے لذت محسوس ہوگی۔ اس وجہ سے ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرے۔ یہ سب سے افضل علم ہے، یہ سب سے شریف علم ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن یہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے۔ پہلی آیت جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس میں اسی چیز کی تلقین تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ رب العالمین کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے جڑا رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے غافل نہ ہو۔ اسی لیے جب یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی اور برزخ کی زندگی شروع ہوگی، قبر کے اندر ایک میت کو رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہلا سوال بندے سے کیا جاتا ہے؟ رب کے تعلق سے، من ربک۔ تو اگر اسی میں انسان کے پاس خلل ہو، اسی میں ایک انسان فیل ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اسے
ایک لمبی زندگی ملی، سب کچھ سیکھ لیا، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں سیکھ سکا۔ ہر چیز کا علم حاصل کر لیا، لیکن آخرت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے غافل رہا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کی حالت قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ بہت سارے لوگ دنیاوی امور کے متعلق ظاہری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کی تفسیر سلف نے بہت ساری چیزوں سے کی ہے، جیسے کھیتی باڑی کے امور ہیں، دنیاوی امور ہیں، تجارت کے امور ہیں۔ ان تمام چیزوں کے متعلق ایک انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی میں کون سے امور فائدہ مند ہیں، کن چیزوں سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، گرچہ وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن کہاں سے کمائی کرنی ہے، کیسے گھر چلے گا، ان چیزوں کے بارے میں اسے علم ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کے متعلق اسے پوچھیں، اللہ رب العالمین کے متعلق اس سے پوچھیں، دین کے متعلق ان سے پوچھیں، بالکل غفلت کے شکار ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں ہی غافل رہ جائے، اللہ رب العالمین کے متعلق اس کے پاس بنیادی علم بھی نہ ہو، تو اس سے زیادہ افسوس اور خسارے کی بات اور بدنصیبی اور محرومی کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ایمان باللہ سے متعلق علماء کتاب و سنت کے نصوص کا استقراء کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ کا ایک واجبی مقدار ہے۔ واجبی مقدار کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو کم از کم اللہ کے بارے میں اتنا علم ہونا چاہیے۔ اگر اتنا علم ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن اگر یہ واجبی مقدار بھی اس کے پاس نہیں ہے، علم کا یہ واجبی مقدار بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ علامہ ابن عاصم القاسمی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور مشائخ خصوصاً شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ، جو کبار علماء میں سے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر خصوصاً جن کے دروس چلتے رہتے ہیں، اپنے دروس میں خصوصاً اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ ایک انسان کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ مسلمان باقی رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اس واجبی مقدار کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو ارکان ایمان میں سے ہر رکن کے متعلق ایک واجبی مقدار ہے، جن میں سے ایمان باللہ کے متعلق واجبی مقدار کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں۔ ایمان باللہ سے متعلق ہر انسان کے پاس کم از کم 4 بنیادی عناصر کا علم ہونا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا علم رکھے، عقیدہ رکھے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں لبرل قسم کے، ملحد ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ تو یہ پہلا اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا علم اور عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اور رب کے اندر 3 چیزیں بنیادی طور پر شامل ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، دوسری چیز کہ وہی مالک ہے، اور تیسری چیز وہی اس کائنات کا مدبر ہے، یعنی اس سسٹم کو چلانے والا وہی ہے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر رب کے اندر شامل ہیں۔ تو دوسری بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا علم ہو اس کے پاس اور عقیدہ ہو، اور تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے۔ اور اس تیسرے رکن میں تیسری جو چیز بنیادی ہے، یہ 2 اہم جوانب کو شامل ہے۔ پہلا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا عمل سے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے
کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ عمل بھی اسی طرح کرے، یعنی جو عقیدہ ہے عقیدے کے موافق اس کا عمل بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ عقیدہ تو ہے لیکن عمل کے باب میں جب ضرورت محسوس ہوتی ہے کچھ دن تک صبر کیا، اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کی، لیکن جب ملی نہیں تو دوسروں کے درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیکنے لگا، حالانکہ عقیدہ رکھتا ہے لیکن عمل کے باب میں اس عقیدے کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو یہ تیسرا جو رکن ہے یہ دو چیزوں کو شامل ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل. اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے. یہ کل 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر شخص کو علم اور عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا کوئی بندہ منکر ہو یا اس کے پاس علم نہ ہو تو ایمان باللہ کے متعلق جو واجبی مقدار ہے علم کا، یہ واجبی مقدار اس کے پاس نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کے وجود کا علم پہلا ہے، دوسرا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، تیسرا کہ اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے، اور چوتھا اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری صفات ہیں. یہ واجبی مقدار ہے علم کا ایمان باللہ کے متعلق. اب اس کی تفصیل ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق جو ہمارا ایمان ہو، کم از کم اتنا ہم نے جان لیا، اس سے ہم مسلمان کم از کم باقی رہ جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے، بلکہ انہی 4 ارکان کے متعلق تفصیلی علم حاصل کرنا چاہیے. اور میں نے اس متن کے اندر اسی کی تفصیل نصوص کی روشنی میں ذکر کیا ہے. تقریباً یہ 4.5 صفحے کا متن ہے جس میں ہر لفظ کے شرح کی ضرورت ہے، اور اس کے شرح کے لیے ابھی تک یعنی میرے ذہن میں جو اندازہ ہے کہ تقریباً عام مساجد میں شرح کے لیے 5 سے 6 گھنٹے چاہیے، اور اگر طلبہ مدارس ہوں جو عربی زبان اور اس کے قواعد سے واقف ہیں تو وہاں پر شرح کے لیے 8 سے 10 گھنٹے چاہیے. انشاءاللہ یہاں پر آج کے اس درس میں جو ہمارے پاس ابھی وقت بچا ہوا ہے تقریباً 40-45 منٹ کا، چند اہم قواعد کو ہم بیان کریں گے اللہ رب العالمین کے اسماء کے متعلق اور اس کی صفات کے متعلق. سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا ان 4 چیزوں میں سے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا علم، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. کیسے اللہ رب العالمین کے وجود کا علم ایک انسان کو حاصل ہوگا؟ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف فقط ان کو بنایا ہے جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، جو عاقل ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. یہ الباب کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے، یعنی عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. یہ جو عقل کی نعمت سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچانے. جیسے وہ دنیاوی امور کے متعلق اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. بھوک لگتی ہے تو اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے. قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ تمہیں واش روم کی ضرورت ہے. وہ قضائے حاجت اپنے روم کے اندر اپنے بستر پر نہیں کرتا. جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھا نہیں رہتا، کھانے کو تلاشتا ہے. پیاسا ہوتا ہے تو پانی تلاشتا ہے. اس کی عقل اسے اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے، اور وہ عقل کی اتباع کرتا ہے. تو یہ عقل اسے اللہ رب العالمین کی معرفت پر بھی ابھارتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے بھیجا دنیا کے اندر
تو سب کے سب کون تھے؟ کفار تھے. ان کے سامنے قرآن کی دلیل، اللہ کے رسول کی احادیث کام نہیں کرنے والی تھی. جیسے کوئی شخص کفار کے درمیان جائے اسلام کی دعوت لے کر، تو وہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہی نہیں، لہذا ان کے سامنے کتاب و سنت کی دلیل کام نہیں کرے گی. تو کیا وہ اس وجہ سے مکلف نہیں ہے؟ نہیں، اس کے باوجود وہ مکلف ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. دیکھیں، جب پہلی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کون سی آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے پیدا کیا ہے، جو کہ خالق ہے، جو تخلیق کی صفت سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات میں سے اللہ رب العالمین نے تخلیق کی صفت کا انتخاب کیا کہ خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ جو عقل کی نعمت سے مالا مال ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس انصاف کا ذرہ برابر بھی مادہ موجود ہے، تو وہ یہ تسلیم کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ دنیا کے اندر ہر چیز، چاہے وہ چیز اس کے نزدیک کتنی ہی معظم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی وجہ سے کفار مکہ بھی جب ان سے پوچھا جاتا کہ کس نے پیدا کیا ان چیزوں کو، تو وہ بھی کہتے تھے کہ خالق اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار صفات میں سے کس صفت کا انتخاب کیا؟ تخلیق کی صفت کا انتخاب کیا. یہ عقلی دلیل تھی کہ خالق فقط اللہ رب العالمین ہے، اور جب وہ خالق ہے تو وہی عبادت کا مستحق بھی ہے. تو توحید ربوبیت کے اندر یہ جو دلیل ہے، اسے اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی دلیل بنایا کہ اللہ رب العالمین کو جب تم خالق مانتے ہو تو عبادت کا مستحق بھی بس وہی ہونا چاہیے، کوئی مخلوق عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. مکے کے اندر جو آیتیں نازل ہوئیں، ان آیتوں پر آپ غور کریں. خصوصاً 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر زمین و آسمان کی پیدائش کے متعلق، اسی طرح انسانی تخلیق سے متعلق جو عقلی دلائل ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ تمام آیتیں کہاں پر نازل ہوئی ہیں؟ مکے کے اندر، جہاں سب کے سب کفار تھے. جہاں سب کے سب کفار تھے، اللہ رب العالمین نے ایسے دلائل کا اپنی توحید کی ذکر کیا ان کے سامنے کہ ایک عقل مند جن کا انکار نہیں کر سکتا. اسی سورے سے اوپر جو سورت ہے، سورہ 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ایک انسان اپنے جسم کے اوپر ہی اگر ریسرچ کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اسی 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے متعلق ان دلائل کو بار بار لوگوں کے سامنے دہرایا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ انسان کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، تمہیں زبان کی نعمت سے نوازا نہیں، ہونٹ تمہارے 2 نہیں بنائے. ان تمام چیزوں کے اندر اگر ایک انسان صرف غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسے ماننا پڑے گا کہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے تیار کر سکے. صرف انسان اپنے جسم پر غور کرے. اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت بھی دی ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ اس زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اسی طرح تمہارے اپنے نفس کے اندر، تمہارے اس جسم کے اندر، اس باڈی کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون،
اس کے باوجود تم اس نفس پر، ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور اس کی تفسیر کی ہے سلف نے کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں میں تمہارے رزق کا اور جنت کا بندوبست کیا ہے. تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کس طرح ایک انسان کو ان عقلی دلائل پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اختصار کے ساتھ اس جسم کے اندر ہی صرف میں 5 نکات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک انسان صرف ان پر غور کرے تو اس کے بغیر اس کے پاس چارہ نہیں. تسلیم کرے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط خالق ہو سکتا ہے، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں کہ اسے پیدا کر سکے. اپنے اس شکل کو لے، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جس شکل و صورت میں چاہا اللہ رب العالمین نے تمہیں جوڑ دیا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان کیا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو رحم مادر کے اندر جیسے چاہتا ہے تمہیں شکل و صورت عطا کرتا ہے. تو یہ شکل و صورت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور. مصور یعنی تصویریں بنانے والا، شکل و صورت بنانے والا. صرف اسی دلیل پر اگر انسان غور کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ جو ہماری شکل ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں آئینے میں، تصویر میں، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہو سکتا. روزانہ اللہ رب العالمین کتنی شکلیں عطا کرتا ہے دنیا میں. آج کتنے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں؟ ایک انسان گن بھی نہیں سکتا کتنے لوگ پیدا ہوئے. آئندہ کل اللہ رب العالمین نئی شکلیں عطا کرنے والا ہے جو آئندہ کل پیدا ہونے والے ہیں. پورے دنیا کے اندر جتنے آرٹسٹ ہیں سب کو جمع کر لیں، جو تصویریں بنانے میں ماہر ہیں، خیالی تصویریں جو بناتے ہیں، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کہیں کہ ہمیں کچھ تصویریں ایسی چاہیے جن کا ابھی وجود نہیں ہے. کتنی تصویریں بنا سکتے ہیں؟ یہ پوری دنیا کے آرٹسٹ مل کر اتنی خیالی تصویریں نہیں بنا سکتے جتنی اللہ رب العالمین ایک دن کے اندر نئی شکلیں عطا کرتا ہے، لوگوں کو نئی تصویریں بناتا ہے. اب تک دنیا کے اندر کتنے لوگ آ چکے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور آج تک، اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے؟ کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ یہ شکل عطا کر سکے؟ جب وہ تصور تک نہیں کر سکتا کسی نئے شکل کے بارے میں، تو بنانے کی طاقت اس کے پاس ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا یہ کام ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے 2 آنکھوں کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. الم نجعل لہ عینین، کہا نا کہ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ تو ان 2 آنکھوں کے اندر دیکھیں کتنی اللہ رب العالمین نے بڑی دلیل رکھی ہے کہ یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں ان آنکھوں کے اندر یہ گویا کہ کیمرہ ہے. آج دنیا اتنی ترقی کر جانے کے باوجود بھی تسلیم ہے انہیں کہ ان آنکھوں کے اندر جو بیک وقت مختلف رنگوں کے درمیان تمیز کی صلاحیت ہے، آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا کیمرہ تیار نہیں ہو سکا جو اس کا مقابلہ کر سکے. آج تک اتنی ترقی کے باوجود دنیا ایسا کیمرہ تیار نہیں کر سکی ہے کہ بیک وقت اس آنکھ کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے بیک وقت مختلف رنگوں کے درمیان تمیز کرنے کی، دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں کر سکتا. ان آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے، خاص روشنی، اور دونوں آنکھوں کی روشنی الگ الگ ہے، جسے آنکھوں کا ریٹینا کہتے ہیں. آدھار کارڈ بنواتے وقت اسی روشنی کو قید کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ روشنی جو آپ کے آنکھ کی ہے کسی دنیا کے دوسرے آنکھ سے میچ نہیں کر سکتی. کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ اسے تیار کر سکے؟ اسی طرح ہر انسان کے جسم میں
اللہ رب العالمین نے ایک خاص بو رکھی ہے جو دوسرے سے مختلف ہے. ایک انسان جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر وہ بو موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ طاقت نہیں دی ہے کہ اسے ہم محسوس کر سکیں، لیکن ایک خاص قسم کے کتے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے. اور پولیس والے کہیں پر کسی قتل وغیرہ کا حادثہ ہو جائے تو ان کتوں کا استعمال کر کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو یہ طاقت دی ہے کہ یہاں پر فلاں شخص آیا تھا، بو سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. ہر شخص کے جسم کی بو الگ ہے. اب سورہ یوسف کو پڑھیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری اس قمیص کو لے کر جائیں اور کیا کریں، والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں، تو کیا ہوگا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. ہیں کہاں یوسف علیہ السلام؟ دور دراز کے علاقے میں. ان کی قمیص لے کر ان کے بھائی آ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو علم ہے کہ یوسف ابھی دنیا میں زندہ ہے؟ کوئی علم نہیں ہے. زمانہ پہلے بھائیوں نے کہا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا لیا. اب ان کی قمیص لے کر جب قریب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کو وہ طاقت دی جس سے انہیں یوسف علیہ السلام کے کپڑے سے ان کی بو محسوس ہونے لگی. یہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں نازل کیا ہے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک بو رکھی ہے. کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ اسے تیار کر سکے، اسے پیدا کر سکے؟ یہ بس خالق کا کام ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ فنگر پرنٹ ہے، یہ آنکھوں کے ریٹینے کی طرح، بلکہ جتنی انگلیاں ہیں ہر ایک کی لکیریں الگ الگ ہیں. یہ کسی مخلوق کا کام ہو سکتا ہے؟ آخری چیز بتاؤں انسان کے جسم کے اندر یا اس انسان سے متعلق، وہ ہے ہماری زبان. خود ہندوستان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو تمام زبانوں کو سمجھتا ہو، بول سکتا ہو؟ اگر بہت زیادہ ماہر ہوگا تو کتنی زبانوں کا ماہر ہوگا؟ پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ممکن ہے دنیا کا کوئی بندہ کبھی بھی جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو دنیا کے تمام زبانوں کو سمجھتا ہو، بول سکتا ہو؟ جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو پیدا کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے کسی مخلوق میں؟ وَفِي اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ الگ الگ زبانوں کا ہونا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ تو یہ ہے پہلی چیز کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے وجود کا عقیدہ رکھے. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، اور رب کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں بنیادی طور پر، کہ خالق اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. دوسری چیز کہ مالک بھی وہی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تمام چیزیں اسی کی ہیں، وہی مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو اللہ رب العالمین ہی اصل بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت کیا ہے؟ اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا میں لوگوں کو کسی چیز کا مالک بنایا. آپ کے پاس جو کپڑا ہے آپ اس کے مالک ہیں، لیکن یہ ملکیت گرچہ وہ بادشاہ ہی ہو جائے، دنیا کا پوری زمین کا بادشاہ ہو جائے، جیسے کہ ذوالقرنین پوری زمین کا بادشاہ تھا، اگر پوری زمین کا بھی بادشاہ ہو جائے نا، پھر بھی اس کی بادشاہت انتہائی محدود پیمانے پر ہے. اس کے پاس جو بادشاہت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی محدود پیمانے پر، اس کے اندر عیب ہے، خلل ہے. اس لیے آپ پڑھیں قرآن کریم کو، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے قہار کا لفظ بیان کیا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ القہار، غلبے والا. آپ پائیں گے وہاں پر کہ اس کے پہلے الواحد کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے، للہ الواحد القہار. جہاں بھی القہار آیا ہے اس سے پہلے الواحد آیا ہے، کہ اللہ رب العالمین غلبے والا ہے لیکن تنہا،
اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے الواحد کا نام القہار کے ساتھ؟ کیونکہ مخلوق کے پاس جو طاقت ہے، گرچہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہو جائے، پوری زمین کا بادشاہ ہو جائے، اس کے پاس یہ طاقت اس کے اعوان و انصار کی وجہ سے ہے، اس کے ماتحت فوج اور دوسری طاقتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ فوج آج اس کے ساتھ ہے اس لیے بادشاہ ہے، کل اگر اسی کے خلاف ہو جائے تو اس کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، پھر ملک چھوڑ کر بھاگے گا کسی طرح اپنی جان لے کر۔ تو یہ ہے اس کی بادشاہت کی حالت کہ آج ظالم و جابر بنا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میرے ماتحت ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی مختار کل ہوں، اور آئندہ کل اسے اپنی جان لے کر کسی طرح بھاگنا پڑتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک انسان کے ملکیت کی حالت، اور اللہ رب العالمین کی ملکیت جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ تو اللہ رب العالمین مالک ہے، دوسری چیز، اور تیسری چیز مدبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یدبر الامر، کہ اللہ رب العالمین تدبیر کرنے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے بہترین سسٹم کے ساتھ۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت ہے وہ وقت پورا بدل جائے۔ ایسا ہوا کہ 2-3 گھنٹہ صرف دن رہا، اس کے بعد رات 18-17 گھنٹے کی رات ہو گئی، کبھی ایسا ہوا؟ یہ پورا سسٹم بدل جائے، گڑبڑا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اوپر آسمان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے اوپر گر جائے۔ یمسکو، قرآن میں رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان آسمانوں کو بغیر کسی کھمبے کے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین قیوم ہے، بذات خود قائم ہے، اور دوسروں کو قائم کیا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے محتاج ہے اور اس کا کوئی محتاج نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین یدبر الامر، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور اتنے بہترین طریقے سے چلانے والا ہے کہ کہیں پر آپ کو اس کے سسٹم میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ ما ترى في خلقه من تفاوت وما ترى من فطور، اللہ رب العالمین کی مخلوق میں آپ کو کوئی بے ڈھبا پن نظر نہیں آئے گا، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے جس میں ہر چیز کے اندر آپ کو اتقان نظر آئے گا۔ انتہائی محکم طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط اور فقط رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی مدبر بھی ہے۔ اور جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی چلانے والا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی فقط اور فقط وہی ہونا چاہیے، ہر طرح کی عبادت۔ الاصول الثلاثہ کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عبادت کا باب ذکر کرتے ہوئے 14 الگ الگ عبادتوں کو تذکرہ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس مسجد میں شاید اس کی شرح ہو چکی ہوگی، تو آپ لوگ اس کے بارے میں واقف ہوں گے۔ مختلف طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہیں، ان تمام عبادتوں کا مستحق فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور آخری چیز، چوتھی چیز کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پکارنے کا حکم دیا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حی، اے قیوم، یہ اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں، تمام ناموں کا خلاصہ یہی 2 نام ہیں، الحی، القیوم۔ جتنی صفات ذاتیہ ہیں
وہ تمام حی کی طرف راجع ہیں. الحی جو اللہ رب العالمین کا نام ہے تمام صفات ذاتیہ کو شامل، جیسے السمیع اللہ رب العالمین کا نام ہے، البصیر، العلیم، الحکیم، یہ تمام نام الحی کی طرف راجع ہیں. اور جتنے صفات فعلیہ ہیں ان تمام کا جامع ہے القیوم. تو ان دو ناموں کے وسیلے سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، بڑی پیاری دعا ہے. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ میرے تمام معاملات کو تو درست کر دے اور مجھے اپنے نفس کی طرف پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے نہ پھیر دے، اپنی حفاظت سے دور نہ کر دے. پلک جھپکنے کے برابر، طرفۃ عین. اللہ رب العالمین کی حفاظت اگر بندے سے پلک جھپکنے کے برابر بھی دور ہو جائے تو ایک انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے اسی وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی حفاظت سے دور نہ کر، تیری حفاظت ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل رہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں. اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے احصاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ فضیلت ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم. تاکید کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ 100 سے ایک کم. من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دوسری فضیلت نہیں ہو سکتی. ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جنت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. یہ ہے حقیقی کامیابی کہ جہنم سے نجات مل گئی، جنت میں داخلہ مل گیا. جس بندے کے ساتھ ایسا عمل ہوا حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. تو ہر ایک کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کسی طرح اللہ کی جنت مل جائے. اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها دخل الجنہ. اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے تو جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہے. اس سے بڑی فضیلت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ایک انسان کو جتنا ممکن ہو سکے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مشائخ ہیں، لیکن مجھے اردو میں بہت زیادہ علم نہیں ہے. البتہ عرب دنیا میں بے شمار مشائخ ہیں. اگر کوئی عربی زبان سمجھنے والا ہو تو استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کے دروس کا خصوصی طور پر اہتمام کرے. استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کے دروس کا خصوصی طور پر اہتمام کرے. اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر اسے سمجھنا ہو، جاننا ہو تو اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے احصاء کی فضیلت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی؟ من احصاها دخل الجنہ. احصاء کا معنی کیا ہے؟ کہ جس نے احصاء کیا. احصاء کی تفسیر میں سلف سے بہت سارے اقوال منقول ہیں. ان تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ احصاء 4 چیزوں کو شامل ہے. احصاء 4 چیزوں کو شامل ہے. پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان کا صحیح تلفظ کیا ہے یہ ہم سیکھیں. جیسے آپ کا جو نام ہے
اگر کوئی اس تلفظ کے ساتھ آپ کو نہ پکارے، بگاڑ کر پکارے، تو آپ راضی ہوں گے؟ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا کہیں زیادہ مستحق ہے کہ اس کے نام کو نہ بگاڑا جائے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ یہ تنابز بالالقاب جو ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کا نام بگاڑنے کی، یہ بہت بری عادت ہے، ایک انسان کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، ان ناموں کا صحیح تلفظ، صحیح نطق، کیسے آپ اپنی زبان سے ان ناموں کو ادا کریں، یہ سیکھنا یہ پہلے نمبر پر داخل ہے احصاء کے اندر۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے صحیح تلفظ سے واقف نہیں ہیں، خصوصاً بعض نام ایسے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط تلفظ کے ساتھ مشہور ہو چکے ہیں، رائج ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک نام لوگوں کی زبان زد ہے، وہ ہے الستار، سنا ہے آپ نے؟ حالانکہ اس تلفظ کے ساتھ کتاب و سنت میں یہ نام کہیں وارد نہیں ہے، اس تلفظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ نام کہیں پر وارد نہیں ہے۔ سین تا کے بعد الف، اس کے بعد را، اس تلفظ کے ساتھ کہیں پر وارد نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ نام تا کے بعد یا کے ساتھ وارد ہے، تا کے بعد الف نہیں ہے، یا ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اس کا صحیح نطق کیا ہوگا؟ مشہور جو نطق ہے، علماء اس لفظ کو جو پڑھتے ہیں وہ ہے الستیر، الستیر، یہ ہے صحیح نطق۔ یا بعض علماء نے اسے الستیر پڑھا ہے، تو ستیر کی گنجائش ہے، لیکن ستار یہ وارد ہی نہیں ہے۔ تو یا تو الستیر کہیں جو کہ مشہور نطق ہے، یا الستیر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پردہ ڈالنے والا۔ حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ علیہ، کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اسی سے بنا ہے یہ نام الستیر، پردہ ڈالنے والا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر چاہے تو ہمیں بے نقاب کر دے، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے حیّن، ایک ہے حیّن، ایک ہے حیّن، دو الگ الگ نام ہیں۔ جیسے آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، ہا کے بعد یا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ اس نام کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کی صفت سے متصف ہے، اللہ رب العالمین زندہ ہے، ایسی زندگی جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، خلل نہیں، نقص نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی زندگی عطا کی ہے، لیکن اس زندگی کے کتنے عیوب ہیں، ہم کتنے لاچار اور بے بس ہو جاتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ماں کے پیٹ میں تھے، انتہائی لاچار اور بے بس، پھر بڑھاپے کی زندگی میں انسان اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جو زندگی ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا يموت ابدا، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند، اور نہ اسے موت آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ الحی، جس کا معنی جو حیات سے بنا ہے، زندگی، اور ایک دوسرا نام ہے اللہ رب العالمین کا جو اسی سے ملتا جلتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس نطق سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کہا کہ احصاء کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں، اور پہلے نمبر پر کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کے صحیح تلفظ سے ہم واقف ہوں۔ تو یہ دوسرا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ حیّن، یہ بنا ہے حیا سے، شرم و حیا کرنا۔ حدیث کے اندر یہ نام وارد ہے، ان ربکم حیّ کریم، کہ تمہارا پروردگار کرم والا اور شرم و حیا والا، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، اور ایک دوسری روایت میں ہے یحب الحیاء والستر،
کہ اللہ رب العالمین شرم و حیا کرنا اور پردہ پوشی کرنا اسے پسند فرماتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں کیا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کرتا ہے، یستحیی من عبدی، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے شرم و حیا محسوس کرتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. تو یہ ہے پہلا اسٹیپ کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے صحیح تلفظ سے ہم واقف ہو. دوسرا ہے کہ ہر نام جو اللہ رب العالمین کا ہے اس کا ایک خاص معنی ہے. ایک قاعدہ ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق چند قواعد کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک قاعدہ ہے اللہ رب العالمین کے نام کے سلسلے میں کہ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں سب کے سب علم بھی ہیں اور ساتھ میں ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی وصف بھی ہے، صفت بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا. عرب والے اس زبان کو سمجھتے تھے، اللہ کے رسول عربی زبان میں ان کے سامنے بات کرتے تھے. جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن میں بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے، تو ان تمام ناموں سے جو اہل عرب سمجھتے تھے معنی، اس معنی کو ہم ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. جو بھی اللہ کا نام ہے اس نام کا کوئی معنی ہے تو اس معنی کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے. مخلوق کے نام میں اور اللہ کے نام میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں وہ عالم بھی ہے اور ساتھ میں اس میں وصف بھی موجود ہے جو کہ ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے. لیکن مخلوق کے نام کے ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ وصف پایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ پایا جائے. کسی کا نام ہے جمیل، مانا اس کا کیا ہے؟ خوبصورت. ہو سکتا ہے کہ خوبصورت نہ ہو، بدصورت ہو. کسی کا نام ہے اصغر اور ہو سکتا ہے سب سے بڑا ہو، جیسے کہ ہمارے امیر محترم ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ اور عہدے کے اعتبار سے بھی پوری جمعیت کے، پورے ہندوستان کے لیول پر امیر ہیں، نام ہے اصغر. حالانکہ مشائخ، عرب مشائخ کہتے ہیں کہ وہ نام کے اعتبار سے اصغر ہیں لیکن ہر اعتبار سے اکبر ہیں، صفت کے اعتبار سے. اور تو ایک انسان کا ہو سکتا ہے کہ نام اکبر ہو اور وہ ہر اعتبار سے چھوٹا ہو. کسی کا نام ہے صابر اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صبر کی ایک دم ذرہ برابر کیفیت موجود نہ ہو. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخلوق کا جو نام رکھا گیا ہے وہ وصف بھی اس کے اندر پایا جائے. ہو سکتا ہے پایا بھی جائے کچھ. اگر پایا بھی جائے تو اس کے اندر خلل ہوگا، کمی ہوگی، نقص ہوگا، کمال اسے حاصل نہیں ہوگا، اسے کمال حاصل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سمیع اللہ رب العالمین کا نام ہے، بصیر اللہ رب العالمین کا نام ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے نا. کسی مخلوق کا نام بھی آپ سمیع رکھ سکتے ہیں، جائز ہے. کسی کا بیٹا پیدا ہو، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا سمیع. یہاں پر یہ بھی قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں. جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ مخلوق کے لیے رکھنا جائز نہیں، اور جو مشترک ہیں وہ کسی بچے کا نام اگر رکھنا چاہے کوئی تو رکھ سکتا ہے. مشترک ناموں میں سے جیسے حکیم اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ علی اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام مذکور ہے. العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاہا. یہاں العزیز کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ عزیز مصر کے لیے، مصر کے بادشاہ کے لیے. حالانکہ اللہ کا نام عزیز ہے. چوتھے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ علی بن ابی طالب. تو علی اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ روافظ کے یہاں مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ کون ہے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ ایک صحابی رسول ہے، نام حکیم تھا، اللہ کے رسول نے نہیں بدلا کبھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھی نام الحکیم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول کے لیے بیان کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مؤمنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے خود مخلوق کے لیے تذکرہ کیا۔ العزیز کا تذکرہ ملا ہمیں عزیز مصر کے لیے، رؤوف اور رحیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چوتھے خلیفہ کا نام علی ہے، حکیم بن حزام ایک صحابی کا نام ہے، اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے بھی نام ہیں۔ تو یہ نام کیا ہے؟ مخلوق اور خالق کے درمیان مشترک ہیں، لیکن جب مخلوق کے لیے ہم یہ نام کہیں گے تو خالق کے ساتھ ذرہ برابر کوئی مشابہت نہیں ہوگی، ذرہ برابر کوئی مشابہت نہیں ہوگی، اس لیے ہم کہیں گے الحکیم لیس کالحکیم، یہ جو حکیم ہے مخلوق یہ اس حکیم کی طرح نہیں جو خالق ہے۔ السمیع لیس کالسمیع، یہ جو سمیع ہے سننے والا مخلوق کا نام ہم نے رکھا ہے، یہ اس سمیع کی طرح نہیں ہے جو اللہ کا نام ہے۔ صرف اس پر غور کریں، دیکھیں اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کا نام السمیع البصیر ہے۔ کسی کا نام ہم نے رکھا بصیر، بہت سارے لوگوں کا ہے بھی بصیر نام ہے، جائز ہے رکھنا۔ اس کے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن اس دیکھنے کی طاقت میں انتہائی خلل ہے، کمی ہے۔ اللہ کے پاس جو طاقت ہے اس میں کسی طرح کی خلل ہے؟ اگر ایک محدود دوری ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ دور ہو جائے، آپ کے سامنے جو کاغذ رکھا ہوا ہے، کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک محدود دوری پر ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ دور ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ بہت زیادہ نزدیک کر دیا جائے ایک دم آنکھوں کے سامنے تب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایک محدود دوری پر ہو، سامنے روشنی بھی آنکھ کی روشنی کے موافق ہو تب پڑھ سکتے ہیں، بہت تیز روشنی ہو جائے نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے نہیں پڑھ سکتے۔ تو کتنا خلل ہے مخلوق کے دیکھنے میں، لیکن اللہ رب العالمین کے دیکھنے میں کوئی خلل نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے نام جو ہیں، ان ناموں کو اگر مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اگر وہ مشترک نام ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے لیے ان ناموں کو ہم رکھیں گے تو اس میں کسی بھی طرح کی مشابہت نہیں پائی جائے گی۔ تو ہم نے یہ کہاں سے بات شروع کی تھی؟ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ عالم بھی ہیں، ساتھ میں اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس معنی کو بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے، اس معنی کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت مانیں گے۔ اسی طرح جو کچھ بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا ہے، ان تمام ناموں کو اور ان تمام اوصاف کو ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے، چار اہم قیود کے ساتھ۔ ان تمام ناموں کو اور ان تمام اوصاف کو جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں یا صحیح احادیث میں ملتے ہیں، چار قیود کے ساتھ اللہ کے لیے ثابت مانیں گے۔ وہ چار قیود کیا ہیں؟ تحریف کے بغیر، تعطیل کے بغیر، تکییف کے بغیر اور تمثیل کے بغیر۔ یہ چاروں الفاظ عربی ہیں۔ بہت سارے الفاظ ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں عربی کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتے کہ یہ عربی الفاظ ہیں۔ کیوں؟ بکثرت استعمال کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب گیا تو ہر چیز عربی میں ہے سوائے اذان کے۔ کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ یہ ہماری زبان میں ہے،
روزانہ سنتا ہے، اس وجہ سے اسے احساس نہیں ہے وضو کا لفظ کیا ہے، عربی میں ہے یا نہیں ہے، تشہد، رکوع، سجود، یہ سب عربی الفاظ ہیں، لیکن کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، بکثرت استعمال کی وجہ سے وہ اپنی زبان کا لفظ محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ واقف ہوں گے اس مسجد میں خصوصی دروس کی وجہ سے، لیکن عموماً دوسری جگہوں پر آپ بیان کریں عوام کے سامنے، وہ ان الفاظ کو لگتا ہے کہ کوئی اجنبی لفظ ہے. تو بکثرت اسماء و صفات کے بارے میں خصوصی طور پر لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بیان کیا جائے، اتنا بیان کیا جائے کہ یہ الفاظ اجنبی محسوس نہ ہو، عام الفاظ محسوس ہونے لگے. تو 4 قیود ہم نے بیان کیا جو بھی اللہ کے متعلق ہمیں قرآن میں ملے یا حدیث میں ملے، ان 4 قیود کے ساتھ اللہ کے لیے ہم ثابت مانیں گے. پہلی قید کیا ذکر کیا گیا؟ من غیر تحریف، تحریف کے بغیر. تحریف کہتے ہیں بدلنے کو، تحریف کہتے ہیں بدلنے کو. ہم بدلیں گے نہیں. بدلنا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. 9:15 بج گیا، اذان کا وقت ہو گیا. اب کتنا منٹ تک جاری رکھ سکتے ہیں بتا دیں؟ اور مکمل کے بہت وقت لگے گا. اور 5 منٹ، 10 منٹ، 9:30 تک. ٹھیک انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے کبھی موقع دیا تو اس متن کو مکمل کبھی انشاءاللہ اس مسجد میں ہو یا کسی دوسری مسجد میں ہو، پونا کے اندر ہم شرح کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو تحریف کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو ہم بدلیں گے نہیں. جو بھی نام وارد ہے یا جو بھی صفت وارد ہے اللہ رب العالمین کے متعلق قرآن و حدیث میں، اسے نہ لفظی طور پر بدلیں گے نہ معنوی طور پر بدلیں گے. اس کا لفظ بھی نہیں بدلیں گے اور معنی بھی نہیں بدلیں گے. لفظ بدلنے کی مثال مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنے کی، جس پر سب سے زیادہ اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا اختلاف رہا. اسی وجہ سے متکلمین کہا جاتا ہے گمراہ فرقوں کو، اہل کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا اقرار نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، اس طریقے سے نہیں کرتے، اس لیے ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، اہل کلام کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے ان ناموں کو ہم ثابت کریں گے جیسے کہ وارد ہے، ان صفات کو ثابت کریں گے جیسے کہ وارد ہے، اس کو تبدیل نہیں کریں گے، بدلیں گے نہیں. تبدیلی کرنے کی ہم نے کہا کہ 2 صورت ہو سکتی ہے، ایک لفظ ہی بدل دیا جائے اور ایک معنی بدل دیا جائے. لفظ بدلنے کی مثال لیں، مثلا کلم اللہ موسیٰ تکلیم، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ یہاں پر ہے یعنی اللہ فاعل ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین کے کلام کی صفت کا ثبوت موجود ہے. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پڑھیں اور کہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات کی. جب اس طرح پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے کلام کا ثبوت نہیں ہوگا. ایک مشہور قاری ہیں، ایک قراء سبعہ کا آپ تذکرہ سنتے ہوں گے، نام سنا ہوگا نا، قراء سبعہ، 7 قرات. تو ایک قاری ہے ابو عمرو ابن العلا، ان کے پاس ایک بدعتی آیا اور درخواست کی کہ ابو عمرو اس آیت کو آپ اس طرح پڑھیں وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری اگر ڈیمانڈ میں پوری کر دوں، تمہاری خواہشیں پوری کر دوں، تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کے ساتھ کیا کرو گے تم؟ تو ہکا بکا رہ گیا. تو یہ کلم اللہ کو اگر کوئی کلم اللہ کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ تحریف ہو جائے گی، لفظی تحریف. اور معنوی تحریف کے معنی بدل دے اس کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، تو استوا کو کوئی استولا کر دے. یہ لام کا فرق ہے بس. اسی سے اہل بدعت یہاں سے گمراہ ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہود نون سے گمراہ ہوئے اور اہل بدعت لام سے گمراہ ہوئے.
کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے یہود کو کیا کہا تھا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو انہوں نے حِطّہ کو بدل کر کیا کر دیا تھا؟ حِنطہ کر دیا تھا، نون بڑھا دیا تھا. اور اہل بدعت استوا کو استولا کر دیتے ہیں، لام بڑھا دیتے ہیں، اور لام بڑھا کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہو گیا، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر غالب آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو کہتے ہیں تحریف. اہل سنت والجماعت تحریف نہیں کرتے. تو یہ پہلی قید ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی وارد ہے، چاہے نام ہو چاہے صفت ہو، ہم تحریف نہیں کرتے، اس کو بدلتے نہیں، نہ لفظی طور پر نہ معنوی طور پر. جو اس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے ہم وہی معنی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں. یہ پہلی قید ہے. دوسری قید ہے کہ ہم کسی بھی نام کا یا کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرتے. اگر اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے کوئی صفت تو ہم بلا چون چرا اسے تسلیم کرتے ہیں. اس متن کے اندر کئی صفات ذاتیہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صورت کا اثبات ہے، ابھی دلائل ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. نفس کا اثبات ہے، 2 ہاتھوں کا اثبات ہے، 2 آنکھوں کا اثبات ہے اللہ رب العالمین کے لیے. وجہ کا ثبوت موجود ہے، چہرے کا ثبوت. الحق یعنی کمر جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں، کمر کا ثبوت ہے، قدم کا ثبوت ہے، انگلیوں کا ثبوت ہے. انگلی کے پور جو ہوتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں انامل عربی میں، انملتن کی جمع انامل، تو انگلی کے پور جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے. ساق یعنی پنڈلی کا ثبوت موجود ہے. الکف ہتھیلی کا ثبوت موجود ہے صحیح احادیث کے اندر. یہ تمام صفتیں جو اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہیں بلا چون چرا اللہ کے لیے ہم ثابت مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہنم کے بارے میں کیا کہا؟ حل من مزید. جہنم کیا کہا گا کہ اور بھی کچھ ہے؟ اللہ کے رسول حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب جہنم سے اللہ رب العالمین پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گیا ہے؟ تو جہنم کیا کہے گا؟ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ فَيَدَعُ الرَّبُّ قَدَمَهُ، تو اللہ رب العالمین اپنے قدم کو رکھ دیں گے. تو جہنم کہے گا قطن قط، بس. کوئی اپنی عقل لگائے اور کہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین جہنم میں اپنے قدم کو رکھیں گے؟ نہیں، یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے. اس لیے اس نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخری پہر آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں. ينزل ربنا تبارک و تعالی حين يبقى ثلث الليل الاخیر، یا آخر، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں. کوئی کہے کیسے ممکن ہے آسمان دنیا میں نزول فرمائے؟ اور رات کا آخری پہر کب ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں آخری پہر تو کسی دوسرے علاقے میں رات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس صفت کا انکار کر رہا ہے. تو اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے، اسے تعطیل کہتے، انکار کرنا. اسی طرح تیسری قید ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات کی یا ذات کی کیفیت بیان نہیں کرتے. کیسے ہے اس سوال کا جواب اس سوال کے پیچھے نہیں پڑتے، کیفیت معلوم کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے. امام مالک رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، ایک بدعتی آیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا. کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود اپنے بارے میں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس لیے استوا تو معلوم ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، 1-2 جگہوں پر نہیں، صراحت کے ساتھ 13 جگہوں پر موجود ہے. ثم استوى علی العرش 6 جگہوں پر، الرحمن علی العرش استوى 7 جگہوں پر، 13 جگہوں پر استوا کا لفظ موجود ہے. تو استوا تو معلوم ہے، عربی زبان میں استوا کسے کہتے ہیں؟ لیکن الاستواء معلوم والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اس کی کیفیت تو ہے کوئی لیکن اس کا علم ہمیں نہیں. اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا بھی نہیں. اگر یہ کوئی اہم چیز ہوتی، ضروری چیز ہوتی
تو صحابہ کرام پوچھتے, انہوں نے پوچھا نہیں. اور آگے کیا کہا, وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, اگر کوئی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے, کسی بھی صفت کے بارے میں, تو یہ سوال بدعتی ہے. اور آگے کہا کہ تمہیں میں بدعتی ہی مانتا ہوں, اور حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو درس سے, بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں یا جو بھی صفتیں ہیں, ان کو بغیر کیفیت کے ہم ثابت مانتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے, قدم ہے, پنڈلی ہے, کیسے؟ اللہ اعلم, جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے, وجہ ہے, کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق. اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اور آخری چیز, اس کی ہم مثال بھی بیان نہیں کرتے, اس کی ہم تشبیہ نہیں دیتے. بغیر تشبیہ کے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے, اگر کوئی کہے کہ انسان کے چہرے کی طرح, تو یہ تشبیہ ہوئی. اس تشبیہ سے اللہ رب العالمین پاک ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرح کچھ ہے ہی نہیں. جب اس کی طرح کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ اس کی تشبیہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین کے ناموں کی یا کسی بھی صفت کی آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. اسی طرح ایک قاعدہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یا جتنی صفات ہیں, سب کے سب توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. بغیر دلیل کے نہ اللہ رب العالمین کا کوئی نام اپنی طرف سے ہم رکھ سکتے ہیں, نہ کسی صفت کا اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کر سکتے ہیں. یہ ہے توقیف کا معنی. اسی وجہ سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں, تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ جی, بے شمار نام ہیں, جن کا صحیح علم صرف اور صرف کن کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے. 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا ان بے شمار ناموں میں سے, اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور احصاء کے 4 معانی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا یا نہیں ہوا؟ 4 معانی کا وہ باقی ہے, رہ گیا کیا وہ؟ پہلا ہم نے کیا کہا تھا اسٹیپ؟ صحیح تلفظ. دوسرا, ہر نام کا ایک معنی ہے, اس معنی کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے. اسی میں تفسیر سے ہم نکل گئے. تیسرا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو یہ نام ہے, ہر نام کا ایک تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں, ہر نام کا ایک تقاضا ہے اس پر عمل کرنا. جیسے الستیر کہا ہم نے, اللہ تعالیٰ کا ایک نام. العفو اللہ کا ایک نام ہے. الغفور اللہ کا ایک نام ہے, معاف کرنا, پردہ ڈالنا, گناہوں پر پردہ ڈالنا. تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں بھی اگر اپنے بھائی کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو ہم بھی اس پر پردہ ڈالیں. جیسے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھے, ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کے کسی گناہ کا علم ہو جائے تو ہم بھی اس پر پردہ ڈال کے رکھیں. غور سے سنیں, ہم نے کہا گناہ کا علم ہو جائے, بدعت کا نہیں. فرق ہے دونوں میں, زمین و آسمان کا. اگر کسی کے کسی گناہ کا آپ کو علم ہو جائے تو دوسروں کے سامنے سوشل میڈیا پر اسے اعلان نہ لگاتے پھریں کہ آج فلاں شخص کو میں نے یہ فلاں گناہ کرتے ہوئے دیکھا. لیکن کسی کی بدعت کا علم ہو اور وہ اپنی بدعت لوگوں کے درمیان مشہور بھی کر رہا ہو, لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہو, تو ایسے شخص سے تحذیر کرنا عین کتاب و سنت کے مطابق. تو یہ تیسری چیز ہوئی احصاء کے اندر. اور چوتھی چیز ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا, ان ناموں کو یاد کرنا. تو یہ 4 اسٹیپ ہیں. اللہ رب العالمین کے ناموں کا صحیح نطق ہمیں معلوم ہو, اس کا معنی معلوم ہو, اس کے مطابق عمل بھی کریں اور یاد کریں. ان ناموں کو اپنی زبان پر دہرائیں. اگر کوئی بندہ اس طرح اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے محنت کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ من احصاها دخل الجنہ, کہ جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک آخری قاعدہ بیان کر کے اس درس کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی, کتاب و سنت کے اندر جو وارد ہیں,
وہ دو طرح کے ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جو ثبوت کے طور پر مذکور ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو نفی کے طور پر مذکور ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے محبت کرنے کی صفت وارد ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے مومن بندوں کو، تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے. تو جو صفات ثبوت کے طور پر ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ ثبوت کے طور پر ہے. تو ثبوت والی جو صفات ہیں انہیں ہم تفصیل کے ساتھ ثابت کریں گے، اور جو نفی والے نگیٹو ہیں صفات، ان کو اجمالی طور پر ان کی ہم نفی کریں گے. جیسے نگیٹو صفات میں سے، منفی صفات میں سے اس متن کے اندر کوشش کی ہے کہ جتنی منفی صفات ہیں ایک پیراگراف کے اندر انہیں بیان کر دیا جائے. جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ منفی صفت ہے. لا یموت، اللہ رب العالمین وفات نہیں آئے گی. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ وہ کسی کا والد ہے. متخذ صاحبۃ، اللہ رب العالمین کی کوئی بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو صفات اللہ کے تعلق سے ہم بیان کرتے ہیں، تو نہیں 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 کا لفظ لگاتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو جب کوئی صفت ایسی ہو جس کا انکار کرے اللہ رب العالمین کی ذات سے، تو اس کے اندر اجمال ہوگا، اس کے اندر تفصیل بیان نہیں کریں گے. تفصیل کس میں بیان کریں گے؟ صفات ثبوتیہ میں. اور صفات منفیہ کے اندر مجملاً انہیں بیان کیا جائے گا. ساتھ میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ جو بھی صفت ایسی ہے جس کا اللہ کی ذات سے ہم انکار کرتے ہیں، تو اس کے اپوزٹ جو معنی ہے، اس کا برعکس جو معنی ہے، اس کے اندر کمال کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، نیگیٹو صفت ہے کہ یہ کام نہیں کرتا. تو صرف ظلم نہیں کرتا یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عدل کی صفت سے متصف ہے، کہ اللہ رب العالمین انصاف کرتا ہے، اور اس انصاف کے اندر کمال اللہ کو حاصل ہے، یعنی ذرہ برابر اس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر کمال کو ثابت کریں گے. جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بلکہ اس کی زندگی ایسی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں. تو جو بھی منفی صفات ہیں ان تمام کے بارے میں اس کی ہم پہلے نفی کریں گے، اور جو اس کا اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کمال کو ثابت کریں گے. تو یہ چند اہم قواعد تھے اللہ رب العالمین کے ناموں کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شریف اور اس بہترین علم کو اللہ رب العالمین سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور آخری سانس تک اللہ رب العالمین اس دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا کرے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.